آج آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کو ایک اتحادی سمجھتا ہے، ضرورت سمجھتا ہے، یا پھر جیو پولیٹیکل کارڈ کے طور پر دیکھتا ہے؟ آپ کی بہت گہری نظر ہے ان ساری چیزوں کے اوپر، کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ امریکہ اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ماضی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، کبھی بہت ہی اچھے تھے، کبھی جو ہے اس میں کشیدگی آ گئی۔ لیکن میں آپ کو لے جاتا ہوں 1950 کی دہائی میں، اس وقت پاکستان کمزور تھا، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور ہندوستان نے اس وقت یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو پنپنے نہیں دینا۔ لیکن اس وقت پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی، امریکہ نے اس کی مدد کی اور دو شعبوں میں مدد کی۔ ایک دفاعی استعداد ہماری بڑھائی، اور دوسرا اس میں معاشی منصوبہ بندی کے بارے میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اسکالرس نے ہماری رہنمائی کی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ایک بنیاد پڑ گئی۔ پھر ہم نے اسٹریٹجک سطح پہ امریکہ کا ساتھ دیا، سیٹو کے ممبر بنے، سینٹو کے بنے۔ یہ دونوں تنظیمیں جو تھی یہ کمیونزم کے خلاف تھی۔ ایک میں پچھلا جو آپ کو جواب دے رہا تھا، اس میں ایک چیز میں کہنا بھول گیا کہ دنگ شیاؤپنگ کا جو نظریہ تھا، انہوں نے جو کٹر کمیونزم تھا اس سے کنارہ کشی کی، اور انہوں نے ایک نیا نظام وہاں نافذ کیا جس کو کہتے تھے سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کے اعتبار سے امریکہ اور چین میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہے ایک اعتبار سے کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں۔ وہاں اسٹیٹ کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے، اور یہاں جو ہے یہ پرائیویٹ انٹرپرائزز کنٹرول کرتے ہیں امریکہ میں۔ میں نے اس لیے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم نے امریکہ سے اس کی معاشی جو اسپیشلائزیشن تھی اس سے استفادہ کیا، اور اب بھی جو ہے امریکہ کے ساتھ یہ جو جس موجودہ دور میں ہم ہیں، تو آپ خود اس بات کی شاہد ہوں گی کہ ہم تو ساتویں آسمان پہ ہیں۔ صدر ٹرمپ اتنی تعریف کرتے ہیں پاکستان کی، اور جو گزشتہ برس ہم نے ہندوستان کے طیارے مارکہ حق میں گرائے تھے، ان کی تعداد میں وہ مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے قائدین کی وہ تعریف فرماتے ہیں۔ اور جب میں وہاں تھا تو ہمارے لیے مشکلات تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی، پینٹاگون بھی ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو اس لیے اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ایک چیز جو لوگ بہت معصومانہ سوال کرتے ہیں، یا لا علمی کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹرانزیکشنل ہے، تو اس سے میں ازراہ مذاق اس کا جواب یہ دیتا ہوں، لیکن اس میں سنجیدگی بھی ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا ہر تعلق ٹرانزیکشنل ہوتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور اگر میاں بیوی کی گاڑی نہ چل سکے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اقوام عالم کے درمیان بھی جو باہمی مفادات ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جب ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی تو ہمیں امریکہ کی ضرورت تھی، جب امریکہ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اسے ہماری ضرورت تھی۔ اور اگر اس قسم کے مفادات درمیان میں ہوں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے۔ میں جب امریکہ میں تھا تو اس وقت میں یہ وکالت کیا کرتا تھا کہ امریکہ کو کہتا، امریکی جو سرمایہ کار تھے، کہ آپ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، یا تو سیدھے آ کے سرمایہ کاری کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی تقریباً امریکہ کے 80 انٹرپرائزز یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری تھے، یعنی اس میں ٹیکس جائنٹس بھی تھے، اس کے بعد فوڈ چینز بھی تھی، اس کے بعد فارماسیوٹیکلز بھی تھی، اور ہر شعبہ جو بھی، اور فارچون 500 کی کوئی 80 کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی۔ تو اگر ہم اپنی معیشت کو امریکہ کے لیے منفعت بخش بنائیں گے تو امریکہ یہاں سرمایہ کاری کرے گا۔ اسی طریقے سے امریکہ اگر ہمارے مفادات کو آگے بڑھائے گا، مثال کے طور پر ہمارے اپنے جو جامعات ہیں
ان کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، لیکن طلباء کی تعداد وہاں بہت کم ہے۔ اگر آپ چین سے مقابلہ کریں، چین میں جو ہے 40-50 ہزار کے قریب ہوں گے، وہاں زیادہ سے زیادہ 10 ہزار کے قریب ہوں گے امریکہ میں، جبکہ امریکہ سے ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہمیں امریکہ کی ٹیکنالوجی چاہیے۔ ہمارا اب جو ہے کرٹیکل منرلز کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی میں ہو رہا ہے۔ امریکہ کے پاس متبادل توانائی کے بہت وسائل موجود ہیں جو پاکستان کو چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، باہمی منفعت اور باہمی مفاد کے اوپر، تو ہمارے تعلقات مضبوط تر ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایک تسلسل ہو سکتا ہے، کنٹینیوٹی، اور جس قسم کے ہم شاکس دیکھتے ہیں یا اپس اینڈ ڈاؤنس یا پیکس اینڈ ٹرفس دیکھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ اچھا سر، امریکہ کے اندر آپ کافی عرصہ رہے، کیونکہ نیو یارک میں آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر کام کیا، تو دو چیزیں اکٹھا ایک سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ میں آپ نے کیا دیکھا، پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ کیا غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا، ابھی بھی پچھلے دنوں، حالانکہ جب کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت تعریف کی جاتی ہے، صدر ٹرمپ بہت بڑے لفظوں میں پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بڑی آوازیں ہیں یہاں پر جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں صرف جو ہے لنسی گراہم نے کہا ہے، جو سینیٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف اس قسم کا بیان دیا ہے، اور میرا خیال ہے جی کہ ان کی معلومات ادھوری تھی۔ وہ جو ایرانین ایئر کرافٹ یہاں پارک تھے، وہ تو اس ٹاکس کے لیے تھے نا، تو انہیں کسی نے مس انفارم کیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر لنسی گراہم ماضی میں پاکستان کے دوست رہے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، تو وہ دونوں طرف سے ہے، یعنی، اور میں اسے منسوب کرتا ہوں مس میچ آف ایکسپیکٹیشن سے، کیونکہ ہم اچھا سمجھتے ہیں سن 1950 کی دہائی سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ ہمارا دوست ہو گیا تو وہ اگر ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس پہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، لیکن اس وقت امریکہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، یا پھر یہ، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جب ان کا جی چاہے جو کہیں، پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور اس میں زیادہ سوال نہ اٹھائے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا بدقسمتی سے، کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملٹریز جو تھی ان کی آپریشنل اسٹریٹجی مختلف تھی۔ یعنی ہم لوگوں نے تو اس خطے میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، یا اس کے علاوہ افغانستان میں کس طریقے سے ہم لوگ اصرار کرتے تھے کہ کوئی انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے، سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جو امریکہ کی پالیسی، وہ اشرف غنی کے حوالے سے ہوں یا حامد کارزائی کے حوالے سے ہوں، وہ ذرا مختلف تھی۔ تو یہ آپریشنل ڈفرینسز جو تھے، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ ایک اور چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2011 میں ہمارے بڑے سخت اختلافات ہوئے، وہ اسامہ بن لادن کی وجہ سے، اور ایک جو ہے بارڈر پاکستان افغانستان بارڈر پہ ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے تھے، اور دوسرے جو ہے ایک امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹو تھے، انہوں نے لاہور میں 2 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جب میں نیو یارک گیا اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بن کر پاکستان کا، تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کر رہے تھے وہ اسامہ بن لادن کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ اس میں جو ہے ہماری کم از کم حکومت کی یہ پالیسی تھی، یہ بیان تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ وہ اگر وہ اس پہ جو ان کے مبصرین تھے یا جو تجزیہ نگار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو یہ بھی آپ کا ایک جرم ہے کہ آپ جیسا چوکنا چاق و چوبند ملک، اسے یہی نہیں پتا کہ اتنا بڑا جو ہے ایک مفرور یہ دہشت گرد جو ہے آپ کے نیبرہڈ میں پناہ گزین تھا۔
تو اس کی وجہ سے تھا، لیکن یہ سلسلہ اب جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز جس میں میں آپ کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا کیا سکوپ ہے، آپ نہیں، آپ وہاں بات کر. امریکہ میں رہتی ہیں، جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انڈین امریکنس کی بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ سیکنڈ جنریشن ہوں یا تھرڈ جنریشن ہوں یا فرسٹ جنریشن ہوں، ان کی وابستگی مادر وطن کے ساتھ ہے، جنم بھومی کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ ڈیموکریٹس کے ساتھ اور ریپبلکنس کے ساتھ اتنا اثر و رسوخ بنایا ہے، نہ صرف وہ کلیدی پوزیشنز میں ہیں، بلکہ انہوں نے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہاں بھی اہم پوزیشنز لی ہوئی ہیں۔ ٹیک جائنٹس جو ہیں ان میں ان کی بہت پہنچ ہے، ان کی قیادت ہے وہاں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ، یعنی صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے تقریباً یہ ٹھیکہ لے لیا تھا کہ امریکہ کی پاکستان کے بارے میں کیا خارجہ پالیسی ہوگی، چونکہ ہندوستان کے اور ہمارے آپس میں اختلافات ہیں۔ تو وہ ہمیشہ، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، وہ امریکی قائدین کو بھڑکاتے رہتے تھے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا عنصر تھا۔ اور آخری عنصر یہ میں بتاؤں گا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی ایسی تعداد لوگوں کی موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر امریکہ میں آئیں گے یا یہ مسلمان ممالک بالعموم کوئی گڑبڑ کریں گے، یعنی یہ جو ہے، یہ جو ان کے تہذیبی مقاصد ہیں ان سے متصادم ہیں۔ تو یہ کچھ امور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے میں اس قسم کے تفرقات رہتے ہیں، ان سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، باہمی تعلقات کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔